السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ کہیں کسی چور نے حرکت نہ کی ہو، بشیر نے خود کلامی کی۔ گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے دیوار میں سوراخ کر کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ گاؤں کے تمام ہی مکان کچے تھے، اس لیے گھروں کی دیواروں کی مٹی کھرچ کر اینٹیں ہٹا دینے سے اتنا بڑا سوراخ بنا دیتے تھے کہ وہ آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کی دیوار کے نیچے سے مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا گیا تھا اور گڑھے سے سیدھا راستہ صحن میں نکلتا۔ چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور گڑھے کے اوپر پڑی مٹی کو دوبارہ سے گڑھے کے اوپر ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر دکان پر مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گڑھے والی جگہ کو دیکھا، وہ ابھی تک ہموار تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے اور وہ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ نہ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ بشیر نے آنکھ کھولتے ہی شکیلہ کی چارپائی پر نظر ڈالی۔ خالی چارپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر شکیلہ کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن کا منظر صاف طور پر دکھائی دیا جا سکتا تھا۔ صحن میں جو اسے منظر دکھائی دیا تھا وہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ شکیلہ صحن میں نیم حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا کہ جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ شکیلہ ریچھ سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں شکیلہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عمل پر بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ بشیر سے منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا، اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ یہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گڑھا کس نے کیا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کی ہی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے ہی زمین کھودی تھی۔ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ریچھ کی حرکت پر بشیر کو بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچھ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچا سکے، وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈنے لگا۔ جلد بازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چارپائی پر گر پڑا۔ اس کے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور ہوا۔ وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ بشیر نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا۔ شکیلہ کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر بھاگا۔ وہ ہر صورت میں اس ریچھ کو کلہاڑی کے وار کر کے ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ بشیر ریچھ کی تلاش میں ناکامی پر واپس آ گیا۔ شکیلہ بری طرح خوفزدہ اور سہمی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بشیر کو غصے میں دیکھ چکی تھی۔